بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے جونیئرس کے لیے بنائی ہے جن بچوں نے اس سال میڈیکل کالجز ڈفرینٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن سیکیور کیا ہے. ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں کہ وہ جو ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے ہاسٹل اور میڈیکل کالج میں سروائیو کرنے میں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ٹپس ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہاسٹلائٹس کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہونا، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ ہاسٹل جائیں گے. ابھی جب آپ گھر میں ہیں نا اور چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بس کسی طرح سے جلدی سے گھر سے نکلیں اور ہاسٹل پہنچیں، یونیورسٹی جائیں، ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں، فرینڈس بنائیں. لیکن جب آپ ہاسٹل پہنچ جائیں گے نا تب آپ کو گھر کی بہت یاد آئے گی. تو اس لیے ابھی آپ نے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے میکسیمم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارنے، کیونکہ اس کے بعد آپ جب بھی گھر آئیں گے چھٹیوں پہ ہی آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی جو پرماننٹ رہنے کی جگہ ہوگی وہ ہاسٹل ہی ہوگا. تو اس لیے ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جلدی جلدی ہاسٹل جائیں گے اور خوب مزہ آنے والا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بیکاز جب آپ ہاسٹل نئے جاتے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا مزاج آپ کے مزاج سے نہیں مل رہا ہوتا. بہت سارے بچے روڈ بھی ہوتے ہیں. تو اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیفیکلٹیز آپ بالکل فیس کریں گے ہاسٹل میں. ہو سکتا ہے آپ کو ہاسٹل کا کھانا اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے آپ کو ہاسٹل کے رومز اچھے نہ لگے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے روم میٹس اچھے نہ لگے، لیکن آپ نے ان سب چیزوں کو ٹالیریٹ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ نے اسی ہاسٹل میں 5 سال رہنا ہے تو اپنے آپ کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. اپنے آپ کو ٹائم دیں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. مجھے تو یوں سمجھیں کہ 3-4 مہینے لگ گئے تھے ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہونے میں. تو ٹائم لگتا ہے، بہت سارے بچوں کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہونے میں. تو پریشان نہیں ہو جانا، پینک نہیں ہو جانا. کوئی بھی اگر آپ کو ہاسٹل میں مسئلہ ہو رہا ہے کسی بھی آپ سینئر کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے، اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، مسئلہ شیئر کریں. موسٹ پروبیبلی جو سینئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی ہاسٹل میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی ہے یا گھر کی یاد آ رہی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو سینئرز کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، میڈیکل کالج میں جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس میں آپ نے ایک رول فالو کرنا ہے جو کہ ہے ساتھ ساتھ پڑھنا. یعنی آپ کو جو چیز پڑھائی جا رہی ہے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ کور کرتے جانا ہے. اگر آپ اس رول کو فالو نہیں کریں گے، یعنی ساتھ ساتھ پڑھنے والے رول کو فالو نہیں کریں گے، تو پروف سے پہلے آپ کے پاس صرف رونے کا ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے، پروف سے پہلے ایون چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی، صرف ریوائز ہوتی ہیں. تو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے. انیٹمی تو ویسے ہی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ کی ہر ہفتے تقریباً یا ہر 2 ہفتے بعد آپ کی سب اسٹیج ہوگی، اس کے بعد آپ کی اسٹیج ہوگی. تو اس طرح انیٹمی تو آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، گراس انیٹمی. باقی جو ایمبریولوجی ہے، جنرل انیٹمی ہے، ہسٹولوجی ہے، اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ کور کرنا ہے. فزیولوجی آپ نے ساتھ ساتھ کور کرنی ہے. بہت اچھا سبجیکٹ ہے فزیولوجی، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو یہ، اور اس کے علاوہ بایو کیمسٹری تھوڑا سا خشک سبجیکٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں تو اینڈ میں آپ اس کو بڑے آرام سے ریوائز کر سکتے ہیں. تو اس لیے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور سینئرز کی گائیڈنس ضرور لینی ہے. ان سے آپ نے ہر چیز آپ نے بک میں جو لکھے ہو وہ یاد نہیں کر لینی. سینئر سے پراپر آپ نے مارکنگ کروانی ہے کہ کون سا ٹاپک یاد کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، کون سی بک سے پڑھنا ہے، کون سے ٹیچر کس طرح کے سوال دیتے ہیں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، پاسٹ پیپرز ضرور خرید لیں. ٹھیک ہے، کی ٹو یو ایچ ایس یا جو بھی آپ اپنے سینئر سے پوچھ لیں گے کون سے پاسٹ پیپرز اچھے ہوتے ہیں. تو پاسٹ پیپرز سے آپ نے پہلے پریپریشن کرنی ہے، پھر آپ نے بعد میں جا کے جو پاسٹ پیپر کے علاوہ چیزیں ہیں وہ یاد کرنی ہیں. میڈیکل کالج میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو سینئرز کی بہت ضرورت پڑے گی. تو آپ نے سینئرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ان کی بہت رسپیکٹ کرنی ہے، کیونکہ سینئرز ہی ہوتے ہیں جو آپ کو پورا سال گائیڈ کرتے ہیں. آپ کی سب اسٹیج سے لے کر آپ کے پروف تک سینئرز ہی ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے، کون سی بک یوز کرنی ہے، پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو سینئرز کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے، ان سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے شائے ہوتے ہیں اور کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے. تو اس طرح نہیں رہنا، سینئر سے بات کرنی ہے، ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان سے ہر طرح کی گائیڈنس لینی ہے. کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سی بکس لینی ہے اور کون سی بک سے کون سا ٹاپک پریپیئر کرنا ہے، تو آپ نے سینئر سے جا کے پوچھنا ہے. جو ہاسٹلائٹس ہیں جب وہ ہاسٹل میں آئیں گے تو ان کی رومز کی الاٹمنٹ ہوگی. تو نشتر میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے روم میٹس خود چوز کر سکتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ باقی میڈیکل کالجز میں کس طرح سے ہوتا ہے، بٹ نشتر میں آپ کو خود چوز کرنے ہوتے ہیں اپنے روم میٹس. اگر تو آپ کے الاٹمنٹ یونیورسٹی والے خود کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو خود چوز کرنے ہیں اپنے روم میٹس تو آپ نے بہت وائزلی چوز کرنے ہیں. وائزلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کو یہ پتہ ہو کہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یعنی جن کو آپ اپنا روم میٹ بنانے جا رہے ہیں، ان کا جو مزاج ہے وہ آپ سے ملتا ہو، تاکہ آپ لوگوں کی روز روز لڑائیاں نہ ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے یعنی سونے اور جاگنے کی ٹائمنگ ہے وہ بھی سیم ہو، کیونکہ بہت مشکل ہوتی ہے اگر ایک روم میٹ دوپہر کو سونے کا عادی ہے اور رات کو وہ پڑھتا ہے یا جاگتا ہے، اور دوسرے روم میٹس جو ہیں وہ رات کو سوتے ہیں اور دوپہر میں دن میں پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح کافی مشکل ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی کمپیٹیبلٹی چیک کر لینی ہے، یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹائمنگز جو ہیں سونے اور جاگنے کی، پڑھنے کی، اور آپ کا جو مطلب مزاج ہے وہ آپس میں مل بھی رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پورا سال جن لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے آپ کا سکون سے گزرے سال. ٹھیک ہے، لڑائیاں کرتے ہوئے نہ گزرے. اور جو آپ نے فرینڈس بنانے ہیں میڈیکل کالج میں، وہ بھی اچھے پڑھنے والے بچوں کو فرینڈس بنائیں، تاکہ آپ کی پڑھائی میں بھی مدد ہو جائے اور ویسے بھی آپ کا جو وقت ہے وہ اچھا گزرے. اچھا، جب شروع میں آپ میڈیکل کالج میں جائیں گے اور آپ لوگ اپنے لیکچرز لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک ہی دن میں تو سارا چیپٹر پڑھا دیا. ایون انیٹمی میں جب آپ گراس انیٹمی پڑھیں گے تو آپ کے جو ڈیمانسٹریٹر ہوں گے وہ آپ کو 3 4 چیپٹرز ایک ہی دن میں پڑھا دیں گے. تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو اتنا زیادہ سلیبس ہو گیا اور میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے جائیں تو آپ کا اینڈ میں آرام سے کور ہو جائے گا سارا. ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں گئی تھی نئی میڈیکل کالج میں تو میں نے دیکھا یہ تو گراس انیٹمی کے تو 3 4 چیپٹر ایک دن میں کور ہو رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں کس طرح سے سب اسٹیج پڑھوں گی اور کس طرح یاد کروں گی سارا. اور گراس انیٹمی کو یاد کرنا اور پھر اس کو یاد رکھنا دونوں ہی بہت مشکل کام ہے. تو اگر آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا گراس انیٹمی کا پڑھیں گے، اچھے سے ریوائز کریں گے، اگلے دن پھر دوبارہ اس کو ریوائز کریں گے، تو آپ آرام سے کور کر لیں گے اپنا. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ ٹیچرز نے آج پورا چیپٹر پڑھا دیا، بہت سارے ٹاپک پڑھا دیے، کیونکہ جتنا ایک دن میں ٹیچر نے پڑھایا ہوتا ہے نا وہ آپ ایک دن میں نہیں یاد کر سکتے اس کو. آرام سے سنڈیز میں جب سیٹرڈے سنڈے آئے، چھٹیاں آئیں، تو تب بھی آپ اپنا جو بچا ہوا سلیبس ہے اس کو آپ آرام سے کور کر سکتے ہیں. تو دن میں اگر آپ 2 سے 3 گھنٹے یا اگر زیادہ پڑھنے والے تو 3 سے 4 گھنٹے بھی شروع کے دنوں میں پڑھیں تو آرام سے آپ کی سب اسٹیجز بھی کور ہو جائیں گی. اسٹیجز، اسیسمنٹس، ٹیسٹ وغیرہ اچھے سے کور ہو جائیں گے اور اینڈ میں آپ کے پاس ریویژن کا ٹائم بھی بہت ہوگا. ٹھیک ہے، تو شروع میں جب ٹیچر زیادہ پڑھا رہے ہوں تو پریشان نہیں ہو جانا کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ایون جو آپ کو گرمیوں کی چھٹیاں ملتی ہیں اس میں بھی آپ کے پاس میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنا سارا پیچھے والا اچھی طرح پڑھ بھی لیں. یوٹیوب سے آپ نے لیکچر لینے ہوتے ہیں وہ بھی لے لیں اور اس کے نوٹس بھی بنا لیں، اس کو ریوائز بھی کر لیں. تو بالکل بھی اسٹڈیز کے حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن روزانہ پڑھنا ضرور ہے. ایسے نہیں کرنا کہ پورا ہفتہ کچھ نہیں پڑھا اور پھر اتوار والے دن آ کے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیا. روزانہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. شروع میں آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے پڑھیں اور پریشان بالکل نہیں ہونا اس چیز سے کہ بہت زیادہ پڑھا دیا. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ مجھے اپنے جونیئرس کو بتانی چاہیے، کیونکہ جب میں میڈیکل کالج میں آئی تھی تو مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ تھا. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ جب آپ لوگ ہاسٹل میں جائیں تو ہاسٹل اسینشیلز جو ہوتے ہیں، جو مطلب آپ کو جو چیزیں ضرورت ہوں گی، خاص طور پہ آپ کو کولر، آپ کو فریج اور اوون کی ضرورت ہوتی ہے. فریج اور اوون کی ضرورت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بٹ کولر کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ نشتر میں آنے والے ہیں، بیکاز ملتان میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے کولر ضرور لے لینا ہے. اگر آپ جیسے کہ 3 لوگوں کا ہوتا ہے روم، تو آپ اپنے روم میٹ سے ڈسکس کر لیں کہ کس نے کیا چیز لینی ہے. ایک بندہ فریج لے لے، ایک بندہ اوون لے لے اور ایک بندہ کولر لے لے. اور جو بندہ کولر لیتا ہے وہ ذرا جلدی لے لے، کیونکہ اپریل کے مڈ تک آپ کو کولر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گرمیاں سکون سے گزر جائیں تو پلیز آپ اپنا کولر ضرور لے لیں، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو جو رومز ہیں نا وہ پرماننٹلی الاٹ نہیں ہوں گے بلکہ ٹیمپوریریلی الاٹ ہوں گے. تو اکثر بچے یہ سوچتے ہیں کہ جب پرماننٹ رومز الاٹ ہوں گے تب جا کے کولر لیں گے. تو جو پرماننٹ رومز ہوتے ہیں نا وہ جون میں جا کے الاٹ ہوتے ہیں اور تب تک آپ گرمی میں برا حال ہو چکا ہوتا ہے آپ کا. تو اس لیے آپ نے پرماننٹ رومز کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ آپ ابھی سے ہی اپنی جو اسینشیلز ہیں جب گرمیاں آنے لگیں تب لے لیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایڈوائس تھی یہ میں دینا بھول گئی تھی پہلے، تو اب دے دی میں نے. باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل ہو رہی ہے، کسی بھی قسم کا آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے ایڈمیشن کے حوالے سے یا یونیورسٹی کے حوالے سے یا ہاسٹل کے حوالے سے، تو آپ ضرور اور اسٹڈیز کے حوالے سے، بکس کے حوالے سے، تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں پوچھیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.